61 ہجری میں یزید کی حکومت نے دین اسلام کے اصولوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور سچ کی حفاظت کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ آپ کے ساتھ اہل بیت، بچے، خواتین اور قریبی اصحاب تھے، جن میں سب سے نمایاں حضرت عباس بن علی اور حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، محرم کے آغاز سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کو کربلا کے میدان میں روک دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، ان کے خیمے کھیر لیے گئے اور ظلم کی شدت بڑھتی گئی۔ بچوں کی پیاس، خواتین کی بے چینی اور دشمن کا سخت محاصرہ، لیکن اہل بیت نے صبر کو اپنا شعار بنایا۔ 9 محرم کی رات خاموش مگر بھاری تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو آزادی دے دی کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے، لیکن وفادار اصحاب نے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ خیموں میں عبادت، دعا اور صبر کی فضا تھی۔ آخر کار 10 محرم 61 ہجری کی وہ صبح طلوع ہو چکی جس کا انتظار آسمان بھی کر رہا تھا اور زمین بھی۔ 9 محرم کی رات گزر چکی تھی، وہ رات جس میں کربلا کے خیموں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ رات جس میں سجدے تھے، وہ رات جس میں دعائیں تھیں، آنسو تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی تھی۔ اب 10 محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، بلکہ یہ وہ دن تھا جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز کے بعد ہر شخص جانتا تھا کہ اب وقت بہت قریب ہے۔ آج شاید دنیاوی زندگی کا آخری دن تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کے چہرے پر بھی خوف نہ تھا، کسی کی زبان پر شکایت نہ تھی، بلکہ ہر دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی تمنا تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کے حضور دعا کی، اے اللہ پاک، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا ہے، ہر مشکل میں تو ہی میری امید ہے۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں تھے، بلکہ یہ توکل کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ حق اور باطل کے درمیان وہ عظیم معرکہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ عزیز دوستو، یہ وہ گھرانہ تھا جو دین اسلام کی بقا کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے سامنے تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد دلایا، لوگوں سوچو تو میں کون ہوں؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا تم نے میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہیں سنی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے، شاید کوئی توبہ کر لے، شاید کوئی حق کو پہچان لے، لیکن اکثر دل دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے۔ یہ عاشوراء کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ حرب بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا راستہ روکا تھا، مگر جب انہوں نے حق اور باطل کا فرق واضح دیکھا تو ان کا دل کانپ اٹھا۔
انہوں نے خود سے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، معافی مانگی اور حق کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ تاریخ کی عظیم ترین توبہ کی مثالوں میں سے ایک ہے۔ بالآخر جنگ شروع ہوئی۔ دشمن کی تعداد ہزاروں میں تھی، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھی بہت کم تھے، لیکن ایمان کی طاقت کسی تعداد کی محتاج نہیں ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، جبکہ سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، چاہے میرا سب کچھ قربان ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بالآخر جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ وہ زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے، ان کے لیے دعا فرمائی، اور یہ منظر وفاداری اور محبت کی عظیم مثال تھا۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن عشق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جوان بنا دیا تھا۔ انہوں نے میدان میں بہادری دکھائی اور آخرکار شہادت کا مقام پایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ پانی کی شدید قلت تھی۔ حضرت عباس بن علی بچوں کے لیے پانی لانے دریائے فرات کی طرف گئے۔ دشمن نے انہیں گھیر لیا۔ آپ کے دونوں بازو کٹ گئے، لیکن آپ نے پانی نہ پیا کیونکہ آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی پیاس یاد تھی۔ آخرکار آپ شہید ہو گئے اور وفا کی تاریخ لکھ دی گئی۔ یہاں تک کہ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جانثار اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہو گئے۔ کربلا کی زمین خون سے سرخ ہو چکی تھی، مگر حق پھر بھی بلند تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کو رلا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کے معصوم بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے بے حال تھے۔ بچوں کی طرح وہ روتے جا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کو اپنی گود میں لیا اور دشمن کے سامنے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کو پانی دے دو، یہ بے گناہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن ظالم اپنے ظلم کی انتہا پر تھا۔ دشمن میں سے ایک ظالم نے تیر چلایا اور وہ تیر سیدھا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک گلے میں پیوست ہو گیا۔ بچہ ماں کی گود میں جانے کے بجائے شہادت کے مقام پر پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کا خون آسمان کی طرف کیا اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ منظر زمین اور آسمان کو ہلا دینے والا تھا۔ ایک ایک کر کے تمام اصحاب میدان میں جاتے رہے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم پہلے قربان ہوں تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہیں۔ یہ محبت کی وہ مثال ہے جو تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ جب اصحاب کی تعداد کم ہونے لگی تو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان میدان میں آنے لگے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، اپنے حسن و اخلاق اور کردار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ جب وہ میدان کی طرف روانہ ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ان کی جدائی ایک باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے۔
انہوں نے بھی حق کے راستے میں قربانی پیش کی۔ ان کی جرت اور وفاداری نوجوانوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہے۔ اسی طرح دن گزرتا گیا، ساتھی کم ہوتے گئے اور آزمائش مزید بڑھتی گئی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ عزیز دوستو، عاشوراء کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بہادر مجاہد کا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ ایک عظیم رہنما، ایک شفیق باپ، ایک مہربان بھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وارث کی حیثیت سے نظر آئے۔ آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نوجوان قربان ہو رہے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیتے۔ یہاں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد امت کی اصلاح تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق، انصاف اور دین کی سربلندی چاہتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مرحلے پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب اصحاب اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے افراد شہید ہو چکے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی جدائی دیکھ رہا تھا، ایک بھائی اپنے بھائیوں کی قربانی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، اور یہی مومن کی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ آزمائش میں بھی اپنے رب سے تعلق کو مضبوط رکھے۔ عزیز دوستو، کربلا کا اصل پیغام ایک جنگ نہیں بلکہ یہ حق، عدل، صبر اور استقامت کا پیغام تھا۔ اب میدان میں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے نماز کو ترک نہ کیا اور زخموں سے چور جسم کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے دردی سے حملہ کیا اور آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی شہادت نے حق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دنیا ہمارے خلاف ہو جائے تب بھی حق پر قائم رہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا کہ میں نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کا کلمہ تھا، نماز اور صبر کا درس جاری تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین و آسمان بھی غمگین ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کربلا کے بعد شروع ہوتا ہے، جب خیمے جلائے گئے، اہل بیت کو قید کیا گیا، بچوں کو اسیری میں لے جایا گیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا پہاڑ بن کر ظلم کے سامنے حق کی آواز بلند کی، کوفہ اور شام کے دربار میں یزید کے سامنے خطبے دیے اور پھر کربلا کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ عزیز دوستو، 10 محرم 61 ہجری
صرف ایک تاریخی دن نہیں، یہ ایمان، وفاداری، قربانی اور صبر کی عظیم درسگاہ ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باطل وقتی طور پر طاقتور نظر آ سکتا ہے، لیکن دائمی کامیابی حق ہی کی ہوتی ہے۔ آج صدیوں بعد بھی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت اور احترام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور انصاف کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ ہر دن عاشوراء کے پیغام کو زندہ رکھنے کا دن ہے، اور ہر دور میں حق کا ساتھ دینا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔